شام انہیں شام کے بازاروں میں ہو گئی شام انہیں شام کے بازاروں میں ایک بیمار کو لاکھوں ہے ستانے والے. دعا مانگنے کا بہترین موقع ہے. اختنم الدعاء عند الرقہ. مولا فرماتے ہیں کہ جب تم پر رقت طاری ہو جائے دست دعا بلند کرو اور مانگو، کیونکہ آخر مجلس بعد مصائب تابوت برآمد ہوگا، لہذا اس وقت دعا ممکن نہیں ہے. ہاں اس وقت ہم گریہ کریں گے، عزاداری کریں گے، لیکن بانی مجلس کی نواسی بیمار ہے، اس کی شفا یابی اور صحت یابی کے لیے، دیگر تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے آئیے آغاز مجلس میں، جبکہ یہ آغاز مجلس نہیں ہے، درمیان مجلس ہے، کیونکہ مجلس مسلسل ہو رہی ہے. 5 مرتبہ آیت کریمہ نجیب کی تلاوت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. یہ کربلا کا وہ بیمار ہے کہ جس کے نام پہ تمام مریضوں کو شفا ملتی ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. 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 اللہم صل علی محمد وآل محمد. الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ تجھے چاہتا معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، پروردگارہ بیمار کربلا و بیمار مدینہ کے صدقے تمام مریضوں کو شفا و صحت عطا فرما، بالخصوص انشراح فاطمہ کو شفا و صحت عطا فرما، ان کے مرض کو دور فرما، انہیں عمر عطا فرما. پروردگارہ ہماری سزاداری کو قبول فرما. پروردگارہ بانی مجلس اور ان کے متعلقین کو صحت و تندرستی اور عافیت عطا فرما. پرچم تشیع کو سربلندی عطا فرما. پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو فرما. ہمارے دلوں میں ولایت کو راسخ و نافذ فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا بقی و جنت المعلی کو آباد فرما. پروردگارہ بارگاہ زینبی و سکینہ کی حفاظت فرما. ہمارے اعمال سبق کے امام کو راضی و خوشنود فرما. ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. مل کے صلوات پڑھیے گا باواد. ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم ساجد حسین، مرحوم حسن عارف، مرحوم محسن رضا، مرحومہ انعام فاطمہ، مرحومہ نعیم فاطمہ، مرحوم حسن علی جعفری اور دیگر تمام اموات مومنین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات بانی ازا مؤسس عزاداری امام حسین سید الساجدین زین العابدین بیمار کربلا مولا امام سجاد کی شہادت کے سلسلے کی مجلس ہے. ابتداً یہ ضرور درخواست کر دوں گا ہم نظم اور نثر میں ہمیشہ اس بات کی رعایت کریں جب کہیں تو بیمار کے بعد اضافت کربلا کی ضرور لگا لیا کیجیے اس لیے کہ میرے مولا صرف کربلا میں بیمار تھے اور یہ مصلحت الہی میں گزرا. عزیزو امامت کی خدا کو حفاظت کرنی تھی. عجیب رابطہ توحید اور امامت کے درمیان ہے. امامت محافظ توحید ہے, توحید محافظ امامت. میں نے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کے لیے میں یوں کہوں کہ یاد رکھیں مومنین کے سلسلے معتقدات میں جو 5 چیزیں ہیں ان میں جو 3 اہم ترین ہے توحید, نبوت اور امامت. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فصل. 3 ولایتیں. بازیدو کیا کہنے امامت کے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کے لیے سنیے گا. امامت وہ ہے جس کا تذکرہ خدا کر رہا ہے اپنی کتاب میں, اور سورہ جو ہے وہ سورہ انبیاء ہے. اللہ کتاب خدا, سورہ کا نام ہے سورہ انبیاء, اور تذکرہ نہ توحید کا ہو رہا ہے نہ نبوت کا ہو رہا ہے, قصیدہ امامت کا پڑھا جا رہا ہے. سلامات پڑھیں بابا قصیدہ امامت کا پڑھا جا رہا ہے. ہمارے دیگر بلندتر صلوات. میں دیکھتا ہوں آپ کتنے بیدار رہیں گے, اس لیے کہ میں مسلسل بیٹھا بھی ہوں, مسلسل پڑھ بھی رہا ہوں ایک کے بعد ہی, اس لیے کہ آپ کو درمیان میں آپشنز مل جا رہے ہیں. میرا آپشن ختم ہو چکا ہے, لہذا آپ کی پوری توجہات چاہوں گا اور انشاءاللہ آپ میرے ساتھ بیدار رہیں گے, اپنی محبتوں کا ثبوت دیں گے. تو انشاءاللہ یہ مجلس جو مقبول ہے, ابتدا سے مقبول ہے مجلس انشاءاللہ. تو بس آپ کی توجہات چاہوں گا. عزیزان اکرام, آیت کا آغاز وجعلناہ, اور ہم نے قرار دیا. اچھا یہ صیغہ جمع کا, اس کی تفسیر میں نہیں جانا, لیکن ایک جملہ کہوں گا. جب واحد امامت کی تعیین کی بات آئی تو صیغہ واحد کا رکھا, جب صیغہ جمع آیا ائمہ تو وہاں صیغہ جعلنا رکھا, ائمہ کے مقابلے میں صیغہ جمع رکھا. لیکن ایک چیز واضح ہو گئی, وہ یہ تھی کہ امامت من جانب اللہ ہے, یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے. انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنایا. اور یہاں کہا جا رہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, اور ہم نے انہیں امام مقرر کیا.
ہوم کیا ہے؟ ہوم کیا ہے؟ میں نے ہوم تلاش کرنا شروع کیا، قرآن میں تلاش کیا، تفسیر میں تلاش کیا، حدیث میں تلاش کیا۔ میں نے ایک موقع دیکھا، نبی ہیں، کمزوری محسوس کرتے ہیں، ضعف محسوس کرتے ہیں، نقاہت محسوس کرتے ہیں۔ ایک گھر ہے جہاں نبی کو تقویت ملتی ہے، جہاں سرچشمہ توانائی جس کا گھر ہے وہ فاطمہ کا گھر ہے۔ آئے نبی سے کہا، اے بیٹی میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، ذرا چادر یمانی لا کر دینا۔ عزیزو یہ یمن کی چادر مراد نہیں ہے، کیونکہ فاطمہ کی ذات یمن ہے، یعنی یمن کے معنی برکت ہے۔ اے فاطمہ، جو چیز تجھ سے منسوب ہو جائے وہ یمنا ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں بابا۔ بستی کی نسبت سے ہوگی چادر یمانی، فاطمہ کی ذات ہے یمن۔ اللہ اکبر۔ اے فاطمہ وہ چادر اوڑھا۔ وہ پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا، میں تفسیر سے حدیث کتاب پڑھ چکا ہوں۔ یا ایک گوشہ آپ کے حوالے، اللہ نے انہیں امام مقرر کیا۔ معبود یہ ہوم کون ہے؟ جب یہ پنجتن جمع ہو گئے، اس کے بعد فرشتوں نے پوچھا معبود یہ ہیں کون؟ ایک مرتبہ خدا نے کہا ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں، ہم۔ اب ہماری سمجھ میں آیا خدا نے جنہیں امام بنایا یہ ہم علی ہے، حسن ہے، حسین ہے۔ صلوات پڑھیں بابا۔ علی سے لے کے میرے وقت کے مولا و آقا امام حجت اجل اللہ تعالی ہم نے انہیں امام مقرر کیا، ہم نے انہیں امام بنایا۔ امام بنایا نہیں جاتا، انسان نہیں بناتا، خدا بناتا ہے۔ اچھا یہ ہم کیا ہے؟ آپ نے وہ جملہ سنا آگے، بنوہا، میرے بزرگ میرے محترم موجود ہیں اور عربی زبان کی لطافت سے واقف ہے۔ عربی میں جمع قلت بھی ہوتی ہے، جمع کثرت بھی ہوتی ہے۔ جمع قلت 3 سے شروع ہوتی ہے، 10 پر تمام ہوتی ہے۔ جمع کثرت جو ہوتی ہے وہ 11 سے شروع ہوتی ہے، 11 سے شروع ہوتی ہے۔ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے 11 بچے ہیں۔ عزیزو قرآن نے ثابت کر دیا کہ یہی 12 امام ہے۔ صلوات پڑھیں بابا۔ ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وجعلناہم، ہم نے انہیں امام بنایا، اللہ نے بنایا۔ یہدون بامرنا، ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ ہدایت جسے یہ ہدایت کرتے ہیں خدا کے حکم سے کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ابھی وحی کے تعلق سے گفتگو کر رہا تھا کل دوپہر کی مجلس میں۔ مادر موسیٰ کو وحی ہو جائے، شہد کی مکھی کو وحی ہو جائے۔ قرآن مجید میں کتنی وحیوں کا تذکرہ ہے۔ انہیں وحی ہو سکتی ہے، انہیں وحی ہو سکتی ہے، کیڑے مکوڑے کو ہو سکتی ہے، پرندے کو ہو سکتی ہے، حشرات الارض کو ہو سکتی ہے، انہیں نہیں ہو سکتی کہ جن کے لیے نبی کہے لحموں کا لحمی و دموں کا دمی۔ صلوات پڑھیں بابا۔ جنہیں اپنا گوشت قرار دیا گیا، جنہیں اپنا خون قرار دیا گیا۔ اللہ اوحینا الیہم فعل الخیرات، ہم نے انہیں فعل خیرات کی وحی کی۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، ہم نے انہیں نماز قائم کرنے کی وحی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ کس طرح کی نماز قائم کی ہے؟ چاہے وہ مولا کائنات ہو، چاہے مولا امام سجاد ہو۔ اس لیے یاد رکھیں میرے تمام اماموں کے جو مختلف القاب ہیں سب کے سب عبادت گزار ہیں، لیکن سید الساجدین چوتھے امام کو کہا، زین العابدین میرے چوتھے امام کو کہا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ مولا زین العابدین لقب کا مطلب کیا ہے، اس کی توجیہ فرمائیے۔ مولا نے فرمایا قیامت کے دن آدم سے لے کے خاتم، خاتم سے لے کے قیامت تک کے سارے لوگ موجود ہوں گے۔
सब मौजूद होंगे। आदम जैसा इबादत गुजार तो होगा, नूह जैसा इबादत गुजार तो होगा, अली जैसा इबादत गुजार होगा जिसने रुकू की हालत में ज़कात दी है, वो भी मौजूद होगा। लेकिन इन तमाम की मौजूदगी में एक मर्तबा मनादी निदा देगा, ऐ अहले महशर ज़ैनुल आबिदीन आ रहा है, ज़ैनुल आबिदीन आ रहा है। एक मर्तबा मौला फरमाते हैं बस जैसे ही मनादी की निदा होगी, तमाम अंबिया, तमाम महिमा, तमाम औसिया एक मर्तबा निगाह उठा के देखेंगे तो क्या देखेंगे कि हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ ला रहे हैं। सलावत है बाबा की ज़ीनत, इक़ामत सलात, नमाज कायम करते हैं, व ईता ज़कात, ज़कात देते हैं। वज़ीदों में तौज़ी में बस एक दो जुमले कह के आगे बढ़ रहा हूं, उसके बाद मौला सज्जाद की जिंदगी के कुछ गोशे। ईता ज़कात, अली ने नमाज की हालत में उठे, मौला इमाम सज्जाद के लिए मिलता है कि रात की तारीकी में बोरियों में रोटियां भरकर बैरूने मदीना जाते हैं, सोने वाले फकीरों के सरहाने रोटी रख देते हैं। इसलिए अली दोम बेअने ही अली अव्वल है। किस तरह से? क्योंकि मौला के लिए भी तो यही मिलता है कि जब इमाम हसन और इमाम हुसैन तदफीन के बाद आए हैं तो रास्ते में खराबे में एक बूढ़े को पाया था। इमाम सज्जाद की जनाब सकीना की सिलसिले की जो मजलिस होती है ना, शुरू से सिर्फ गिरिया ही होता है। अल्लाहु अकबर। इमाम हर एक के सरहाने रोटी रखते हैं। एक मर्तबा किसी ने कहा मौला आपको पता है जिनको रोटी दे रहे हैं ये आपके अपने नहीं है। मौला ने कहा मैं ये जानता हूं मेरे अपने नहीं है, मेरा अपना होता तो उसके साथ खजूर भी रख के दे देता। अल्लाह अकबर, कितना करीम है मेरा मौला। करम की एक मिसाल मैंने सुबह दोपहर की मजलिस में थी, ये भी एक गोशा है, ईताअ ज़कात। आगे कुरान कह रहा वकानु लना आबिदीन, ये इबादत करने वालों में से थे, इबादत कर नहीं रहे थे। कानू माजी का सीगा अजीजों, जब आदम नहीं थे तो ये इबादत थी, जब नूह नहीं थे तो ये इबादत करने वाले थे। कानू लना आबिदीन, किस तरह से कानू लना आबिदीन? बस सुनना चाहोगे, आदम को और हव्वा को जमीन पर उतारा गया, वो उसके बाद एक सफा पे उतरा, दूसरे को मरवे पे उतारा गया, दोनों मिले। उसके बाद जब तवाफ किया तो तवाफ के 7 चक्कर लगा लिए। मैं तौजी बयान कर चुका कि 7 है क्या, जो 7 चक्कर लगा चुके। अब खुशी का एहसास हुआ अजीजों, खुशी का एहसास हुआ, गुरूर नहीं सुकून। गुरूर हो तो इबादत बेकार, सुकून हो तो मरातिब बढ़ जाते हैं। एक मर्तबा इसलिए कि नबूवत की बात है अजीजों, हम इस्मत के कायल हैं। भाई एक मर्तबा आदम ने कहा माबूद तेरा शुक्र कि मैं कितना खुश नसीब कि मैं पहला शख्स बन गया जिसने तेरे घर का तवाफ किया। कि आदम कैसी बातें करते हो, जरा आसमान की तरफ देखते क्यों नहीं? अरे ये वो हैं कि जिन्होंने तुमसे 50,000 साल पहले तवाफ किया। वो 50,000 साल अजीजों अभी तो आदम जमीन पे उतरे हैं। हमारा कैलेंडर नहीं, पर नूरी लोगों का तस्करा है। पर नूरी कैलेंडर का एक दिन हमारे 50,000 साल के बराबर है। सलावत पढ़े बाबा के बुलंद। अरे जिनके एक जमाने इबादत को हम नहीं मुकर्रर कर सकते तो उनके फजाइल को कौन मुतअय्यन कर सकता है? अल्लाहु अकबर। का 50,000 साल पहले जिन्होंने इबादत की है, तवाफ किया है, का महबूद कौन? का वही जिनकी मारिफत पर हमने तुम्हें नबी बनाया, वही जिनके वास्ते से हमने तुम्हारी दुआ कबूल की, वही कि जिनके सबब तुम्हें हमने फरिश्तों पर फजीलत दी। तो पता चला फरिश्तों पर आदम को फजीलत मिली तो मोहम्मद व आले मोहम्मद के सबब अब अगर कोई फजीलत चाहता है तो मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुंसलिक हो जाए। सलावत है बाबा के इससे बेहतर अमलंतर सलावत पढ़िएगा बाबा। ये इबादत करने वाले थे मौला इमाम
آپ کی زندگی. عزیزوں میں امامتوں میں تقابل کا قائل نہیں ہوں. تقابل نہیں ہے، فضیلت کے گوشے ہیں. تقابل نہیں ہے، فضیلت کے گوشے ہیں. اور ایک چیز اور، اگر اولاد کا تذکرہ ہو تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، ماں باپ کو تکلیف اور درد نہیں ہوتا. عزیزوں میں ایک جملہ کہوں گا، تمام ائمہ اور معصومین کی تاریخ میں واحد امام چہارم ہے کہ آپ نے جب آنکھ کھولی ظاہری طور پر، یہ بہت ضروری ہے، جب آپ کی ولادت ہوئی ہے تو آپ کے زمانے میں جو حاکم تھا امام عادل تھا. اللہ اکبر. امام عادل کے زمانے میں جس نے آنکھ کھولی وہ ہے امام علی بن حسین. اور 3 اماموں نے جس کی تربیت کی ہے اسے سید الساجدین. اللہ اکبر. پہلے امام، دوسرے امام، تیسرے امام. یہ دور بڑھتا ہے آگے. بیان مجھے کربلا کے بعد کے سید سجاد کا کرنا ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کربلا کے بعد کا سید سجاد جو ہے، جس کا سب کچھ لٹ گیا تھا، لیکن اس سید سجاد نے دین کو کتنا کچھ دے دیا، کتنا کچھ دے دیا. نماز سید سجاد نے پہنچائی، سلیقہ دعا سید سجاد نے پہنچایا، عزائے امام حسین سید سجاد نے پہنچائی. یہ چیزیں نہ ہوتی تو عزیزو یاد رکھو ہم ختم ہو گئے ہوتے، ہمارا نام و نشان مٹ گیا ہوتا. لیکن سلام ہے سید سجاد، قربان ہو اس پر کہ جس نے ہمیں مصلی عبادت پر بھی پہنچا دیا اور فرش عزائے امام حسین پر بھی پہنچا دیا. اب جو ان میں تفرقہ کرتا ہے وہ سید سجاد کا چاہنے والا نہیں. اس لیے میرے مولا کا پیغام دونوں ہے، نماز اور عزائے امام حسین. اس میں بیر نہیں ہے، ایک دل ہے دوسری دل کی دھڑکن ہے، ایک پھول ہے دوسری خوشبو ہے، ایک آنکھ ہے دوسری آنکھ کی روشنی ہے، ایک دریا ہے دوسری دریا کی روانی ہے. ان میں کوئی فرق نہیں، تفرقہ نہیں. اللہ اکبر. امام چاروں 3، نماز، دعا اور عزائے. علی ابن الحسین اس مجاہد کا نام ہے جس نے قیامت تک کے لیے غریب، مفلوق الحال، مظلوم، کمزور اور مستضعف انسانیت کو اسلحہ عطا کیا، اور اس اسلحے کا نام دعا ہے. اس اسلحے کا نام دعا ہے. الدعاء نور السماوات والارض. دعا وہ نور ہے جو زمین سے آسمان تک کا ہے. کیا ہے عزیزو دعا؟ ایک جملہ آگے بڑھ کے کہوں، عزیزو معبود تیرا کلام تو تیرا کلام ہے، تیری آیت تو تیری آیت ہے، تیرا سورہ تو تیرا سورہ ہے، تیری کتاب تو تیری کتاب ہے، تیرا قرآن تو تیرا قرآن ہے. لیکن اتنا جانتا ہوں تو کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے. تیرا کلام اوپر سے نیچے آیا، میرا کلام نیچے سے اوپر جاتا ہے. اس لیے کہ یہ دعا کا سلیقہ میرے مولا نے دیا، اور اس کے بعد کا یہ دعائیں ہیں اپنے رب تک بھیجو. لیکن جاتی کب ہے؟ جب اہل بیت کا واسطہ تب. بغیر واسطے محمد و آل محمد کے دعائیں تمہاری باب استجابت تک نہیں جاتی، آج تک نہیں جاتی، باغائے حدیت تک نہیں جاتی. جب دعا بغیر اہل بیت کے نہیں جا سکتی تو تم کیسے بغیر اہل بیت کے پہنچ سکتے؟ سلوات ہے بابا. دعا اسلحہ ہے. بدر کے بعد فتح تو مل گئی تھی مسلمانوں کو، لیکن مسلمان بڑی بیچارگی، بڑی پسماندگی کا شکار تھے. فرشتوں کی مدد کے نتیجے میں مسلمان یہیں پہ کہہ کے رک جاتا ہے علی کی نتیجے میں. اس لیے کہ وہ جنگ بھی جو لڑی گئی اس میں فرشتے بھیجے گئے. کیوں بھیجے گئے؟ مدد کے لیے. میں ایک اور بات کہتا ہوں، اس لیے بھیجے گئے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ اگر انسان بھی دین حق کے لیے نکلتے ہیں تو ان کا سپہ سالار علی ہے. فرشتے بھی لڑنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا سردار علی ابن ابی طالب ہے. سلوات پڑھیں بابا. علی کی سرداری پہ جنگ لڑی گئی ہے. اللہ اکبر. بیٹھیں سب. رسول کہتے ہیں کیوں نہ آج میں تمہیں اسلحہ دے دوں.
کیوں نہ آج میں تمہیں ویپن دے دوں. رسول اللہ نے جو ہی بیان کیا مسلمانوں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ UN کا کوئی ٹرک لوٹا گیا ہوگا. ہر آدمی سوچ رہا ہے کہ آج مجھے اسلحہ مل جائے گا, ویپن مل جائے گا. یا رسول اللہ ٹھیک ہے اسلحہ دینے کا جی, کیا تلوار ملنے والی ہے, تیر نیزے کا ملتا ہے. جنہیں چلانا بھی نہیں آتا تھا اس لیے 25 بلین خرچ کیے جا رہے ہیں. جنہیں چلانے کا فن بھی نہیں آتا تھا وہ کہتے ہیں کیا رسول اللہ بس جلدی سے دے دیجیے. نگاہیں تلاش بھی کریں کہ اسلحہ کہاں ہے, نگاہیں تلاش بھی کریں کہ اسلحہ کہاں ہے. ہاں, معجزوں پر یقین نہ رکھنے والے اس دن معجزے پر یقین رکھ رہے ہیں کہ کہیں سے اسلحہ آ جائے گا. عزیزوں اگر اسلحہ دکھائی نہ دے تو تم امید رکھتے ہو کہ مل جائے گا. اعلان دکھائی نہیں دیتا تو سوال کرتے ہو کہ کہاں ہے. سوال پڑھے بابا دے بلند. ایک مرتبہ یا رسول اللہ دے دے. کیا ہے وہ اسلحہ؟ رسول نے کہا نبیوں کا اسلحہ. اچھا تو نبی کون سا والا اسلحہ رکھتے ہیں؟ کلیشنکوف بہت ہی ماڈرن قسم کا ویپن رہا ہوگا. کہا نبیوں کا اسلحہ. یا رسول اللہ یہ نبیوں کا اسلحہ کیا ہے؟ کہا نبیوں کا اسلحہ سلاح الانبیاء کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الدعاء. اللہ اکبر. مدینے میں رسول نے بعد بدر کہا تھا کہ اسلحہ نبیوں کا دعا ہے. کربلا کے واقعے کے بعد سید سجاد نے کہا ہر عزادار کو میں مجاہد بنا دوں گا, سپاہی بنا دوں گا, اس لیے کہ اس کے ہاتھوں میں دعاؤں کا اسلحہ دے دوں گا. صلوات پڑھے بابا دے بلند. ہر ہاتھ میں میرے مولا نے دعا کا اسلحہ دے دیا, دعا کا اسلحہ دے دیا کہ یہ دعا تمہارے پاس اب اسلحہ ہے. اللہ اکبر. تو ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز ہے عزائے امام حسین. عزیزو یہ سید سجاد ہیں کہ جس نے یزیدیت کو کتنا ذلیل و رسوا کیا, اور مسلسل سید سجاد کی تحریک عزا کے نتیجے میں بنی امیہ کی سیاست پوری کائنات کے سامنے آ رہی اور ذلیل و رسوا ہو رہی. مولا نے مجلسوں کا سلسلہ رکھا اس لیے کیونکہ امام حسین نے کہا تھا الہال جب مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا. لوگ بڑی بحث کرتے ہیں عزاداری ضروری ہے نہیں ضروری ہے, عزاداری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. میں اتنا جانتا ہوں سلام کا جواب واجب ہے. نہیں عزیزو, جملہ ضائع کر دیا. عزاداری کے سنت استحباب وجوب اس پر میں کسی بحث میں نہیں پڑھوں گا. ایک جملہ میں جانتا ہوں, حسین نے ہم کو سلام کہا, سلام کا جواب واجب ہے. عزاداری اسی سلام کا جواب ہے, اسی سلام کا جواب ہے. تحریک فاطمہ عزاداری, تحریک سید سجاد عزاداری, تحریک جناب زینب عزاداری, تحریک ام سلمہ عزاداری, تحریک فاطمہ صغریٰ عزاداری, تحریک امام باقر عزاداری. کتنی بڑی تحریک ہے یہ عزاداری کی کہ 5ویں امام 7 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی ہے. مولا جانتے ہیں حاجی جب حج میں ہوں گے, مینا میں ہوں گے تو انہیں خبر ملے گی ان کا امام شہید ہوا, تو امام نے وصیت میں 500 درہم چھوڑے کہ یہ درہم لے کے جاؤ اور مینا کے میدان میں میرے جد کی عزاداری کرو. اللہ اکبر. یہ ہے عزائے امام حسین. آباد نعرہ سلوات. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلندتر صلوات پڑھیے. سبھی لوگوں کی اردو بہت اچھی ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ بہتر اور بلندتر کا مطلب سمجھا گیا ہے یا نہیں سمجھا گیا, کیونکہ پچھلی صلوات زیادہ بہتر تھی. بازی دو بات آ گئی ہے. حکم شریعت لوگ پوچھتے ہیں. ایک جملہ اور بھی کہتا ہوا چلو. اچھا اس واقعے سے ایک نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے زمانے میں ایک کافر دشمن دین
منکر خدا، وہ بحث کرتا تھا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کو شکست فاش دیتا تھا. اللہ اکبر. روز توحید پر حملہ ہو رہا تھا اور مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے تھے. اس لیے کہ بنا عبد اللہ بنا عرف اللہ، ہمارے ہی ذریعے اللہ پہچانا گیا، ہمارے ہی ذریعے اللہ کی عبادت ہوئی. ان کے علاوہ کون بچا سکتا تھا؟ آخر میں جب دین خطرے میں، حالانکہ حکومت خطرے میں، نعرہ ہمیشہ اسی طرح سے لگا، نعرہ اسی طرح سے لگا. عزیزو جب بھی حکومت خطرے میں آئی، چاہے بنی امیہ رہی ہو چاہے بنی عباس، دہائی دین کی دی گئی. ایک مرتبہ مولا کو بلایا گیا، مولا کے سامنے زیادہ دیر ٹھکائی نہیں. اچھا یاد رکھیں دلیل جو ہے نا، اب ہم کرسچن سے کئی مرتبہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، قرآن میں آیا، بھائی وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں، اس سے کیا ڈیبیٹ کر رہے ہو قرآن سے؟ تو ان سے عقل لی. اب اس کے ساتھ بحث کرنی تھی، مولا نے بلایا، کہا ٹھیک ہے بھائی تو مانتا ہے، تو کہتا ہے کہ خدا نہیں آخرت نہیں ہے؟ کہتا نہیں. مولانا نے کہا پھر سوچ لے. کہتا نہیں. مولانا نے کہا دیکھ بھائی اگر خدا اور آخرت نہیں ہے، تو کہتا نہیں، میں کہتا ہوں ہے. اگر جو تو کہتا ہے کہ خدا اور آخرت نہیں ہے یہ سچ ہو گیا، تو تو بھی خطرے میں نہیں، میں بھی خطرے میں نہیں، دونوں بچ جائیں گے. تو بھی خطرے میں نہیں، میں بھی خطرے میں نہیں، اس لیے کہ دونوں کو نجات مل جائے گی. لیکن اگر کہیں میری بات درست ہو گئی تو تیرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے کہ خدا اور اگر آخرت ہے تو مارا جائے گا. اس نے کہا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اب آپ کلمہ پڑھا دیجئے. عزیزو مجھ سے لوگ سوال کرتے اس کے بعد مولا نے کون سا کلمہ پڑھایا؟ عزیزو غدیر کے بعد سے یہی تو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. صلوات پڑھیں بابا دکھا دیجیے. عجیب بحث ہے، عجیب چیز ہے. خیر اسی واقعے کو دلیل بناتے ہوئے، اچھا اس عزاداری دین کا حصہ ہے، عزاداری شریعت کا حصہ ہے، عزاداری اصول دین میں ہے، عزاداری فروع دین میں ہے، عزاداری احکام میں ہے، عزاداری کس زمرے میں آتی ہے؟ بعزیزو یہ بہت طولانی ہو جائے گی. میں ایک جملہ کہوں گا جو میرے مولا نے اس سے کہا تھا، بعزیزو وہی جملہ تمہارے حوالے کروں گا کہ اگر عزاداری نہیں ہوگی دین کا حصہ تو تم بھی بچے ہم بھی بچے، لیکن اگر عزاداری دین کا حصہ ہو گئی تو ہم تو بچ جائیں گے. پر تمہارا کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں بابا. اچھا ایسا نہیں ہے کہ میں نے قرآن و حدیث سے اس سے پہلے ثابت نہیں کیا، اس سے پہلے کی مجلسوں میں قرآن حدیث سے در حسین میں ثابت کر چکا ہوں. اس وقت ایک الگ گوشے سے بہرحال چوتھے امام نے عزا کے سلسلے کو آگے بڑھایا. اللہ اکبر. ساتھ ہی ساتھ مولا نے ظلم سے نفرت کرنا سکھایا ہے. یہ عزاداری ظلم سے نفرت سکھاتی ہے، ظالم سے مخالفت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ عزاداری تنہا کو لشکر بنا دیتی ہے. یہ عزاداری تنہا کو لشکر بنا دیتی ہے. یہ عزاداری کمزور کو طاقت بنا دیتی ہے. یہ عزاداری کمزور کو طاقت بنا دیتی ہے. کس طرح سے طاقت بنا دیتی ہے کہ اللہ اکبر، عزاداری کے مٹانے والے مٹ گئے، عزاداری باقی ہے. یہ سید سجاد کا احسان. اللہ اکبر. میرے مولا عزا کو فروغ دے رہے. واقع میں جو حرہ ہوا یوں ہی نہیں ہوا ہے، یہ میرے مولا کی اس تحریک کا نتیجہ ہے کہ پورا مدینہ عزائے حسین کے صدقے میں سراپا احتجاج بن گیا. سب کھڑے ہو گئے. یزید سے نفرت کرنا سکھایا. کس طرح سے نفرت؟ کہ سنو، کوئی گزرتا تھا مولا کے سامنے سے اگر جانور کو لے کے، تو مولا پوچھتے تھے بھائی تو نے اس کو پانی دیا ہے؟ کہتا نہیں، پانی ہم ہمیشہ پہلے دیتے ہیں اس کے بعد ذبح کرتے ہیں، یہ ناممکن ہے.
مولا ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے تھے، اپنے بابا کو یاد کرتے۔ عزیزو میں بھی مسائل تک نہیں پہنچا، لیکن یہ پوری مجلس تو مصیبت ہی ہے۔ ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا، یہ پورے مدینے والوں کو بتایا جا رہا تھا، پیغام دیا جا رہا تھا، حسین کون ہے؟ یزید کون ہے؟ حسین کو پہچانو، یزید کو پہچانو۔ اللہ اکبر۔ مولا امام سجاد نے جو مجلسوں کا سلسلہ رکھا، آنے والا آ کے کہتا مولا میرے گھر شادی کی تقریب آ جائیے۔ مولا نے کہا کربلا کے واقعے کے بعد 34 سال 15 دن زندہ رہے، ہم کسی شادی کی تقریب میں نہیں آتے، مولا میرے گھر میں کوئی اور تقریب آ جائیے۔ مولا نے کہا نہیں آتا۔ مولا میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، مولا کہتے نہیں آتا۔ کئی مرتبہ زہری نے مولا کو بلایا، 3 مرتبہ مختلف موقعوں پر بلایا، مولا نے انکار کیا۔ آخر زہری نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا اگر ہم آپ کو بلانا چاہیں تو کیسے بلائیں؟ کہ میرے بابا کی مجلس برپا کر دے، ہم آ جائیں گے، میرے بابا کی مجلس برپا کر دے۔ اب آپ رونے لگے تو مجھ میں ہمت بھی نہیں رہی کہ آگے تقریب کو آگے بڑھاؤ۔ عزیزوں مولا نے کہا میرے بابا کی مجلس برپا کر دے، ہم آ جائیں گے۔ عزیزوں مجلس حسین برپا ہوتی ہے تو پھر فاطمہ کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، زین العابدین کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت کے امام کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ سب کے سب آ جاتے، یہ سب کے سب آ جاتے۔ پر یہی وہ ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس میں معصومین کے ساتھ تمہیں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کو صدر مجلس میں بٹھا دیا گیا، صدر مجلس میں بٹھا دیا گیا، مولا بیٹھ گئے، ذاکر ذکر بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے دوپہر کی مجلس میں ایک جملہ عرض کیا تھا، بہت سے لوگ تھے وہاں پر جو نہیں تھے، وہ ان کے لیے اگر مولا جس نے کربلا کے واقعے کو دیکھا تھا، اگر وہی سید سجاد کربلا کے واقعے کو بیان کرتا رہتا، امام باقر بیان کرتے رہتے، تو عزیزو یہ رائج ہو جاتا کہ ذکر حسین کے لیے شرط یہ ہے کہ منبر پر معصوم ہو۔ مخالفین عزا یہ تحریک شروع کر لیتے، لہذا مولا نے کہا امام معصوم سامع ہوگا، شاعر منبر پر ہوگا، تاکہ یہ عزاداری اتنی عام ہو کہ فرد ذکر حسین کرتا رہے، حسین کا نوحہ پڑھتا رہے، حسین کی مجلس پڑھتا رہے، حسین کی مصیبت بیان کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزو یہ مولا نے یہ سلسلہ شروع کیا، ذاکر بیٹھا، شاعر بیٹھا، مصیبت امام حسین بیان کر رہا، مولا بیٹھے رو رہے تھے، رقت تاری تھی، ہر آدمی اپنے طور پہ سر و سینہ پیٹ رہا۔ اے عزیزو اس لیے کہ میرا مولا کس طرح گریا کر رہا ہوگا، ارے کبھی اکبر کو یاد کر کے، کبھی اصغر کو یاد کر کے، کبھی قاسم کو یاد کر کے، ارے کبھی یہ کہہ کے ہائے میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا جائے۔ عزیزو اس لیے کہ ایک مجلس امام صادق کے ہے، مجلس ہو رہی ہے، ذاکر رو رہا، ذاکر پڑھ رہا ہے، سب رو رہے ہیں۔ مولا کا صحابی ابو بصیر برابر میں بیٹھا، مولا نے کہا ابو بصیر میرے جد کے مسائل پڑھے جا رہے، تم رو نہیں رہے ہو، تم رو نہیں رہے۔ ابو بصیر نے کہا مولا رو رہا، یہ دیکھیں میرا رومال اتر ہے۔ اے عزیزو کس طرح رو رہا ہے؟ وقت کا امام کیا کہتا؟ ابو بصیر اس طرح نہ رو، ارے اس طرح رو جس طرح بقی میں میری دادی فاطمہ زہرا روتی ہے۔ آج پھر بقی سے آواز بلند ہے، فاطمہ رو رہی، اعلان سید سجاد، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے، اے میرے غریب، اے میرے مظلوم، اے میرے مسموم، اے میرے شہید۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا کے سامنے جب پانی وضو کا آتا تھا، ارے پانی چلو میں لیتے تھے، روتے تھے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا عاشقہ۔ ارے اس کے بعد روتے اتنا تھے کہ آنسو سے پانی تر ہو جاتا تھا، پانی میں آنسو مل جاتے تھے، مذاق ہو جاتا تھا۔ عزیزو پھینک دیتے تھے میرے مولا۔ ایک مرتبہ رو رہے تھے، پر نالے سے پانی گرا، مولا کا چاہنے والا منہال گزرا، کنیز سے پوچھا ارے پانی کیسا؟ تو مولا کے آنسو ہے، منہال آ گئے، سلام کیا مولا، مولا کب تک روئیں گے؟ کہے منہال انصاف نہیں ہے، رو عزیزو، میرا مولا 34 سال 15 دن تک روتا رہا۔ اللہ اکبر۔ منہال نے کہا کب تک روئیں گے؟ منہال انصاف نہیں کیا، ارے یوسف ایک بیٹا
کا مولا شہادت میراث ہے. ابھی آپ نے مرثیہ سنا الشام الشام عزیزوں کا شہادت میراث ہے. مولا نے کہا منہال شہادت میراث ہے. کیا یہ بھی میراث ہے کہ بازاروں اور درباروں میں میری ماں و بہنوں کو بے مخنا چادر پھرایا جائے اور کہا جائے یہ زینب ہے, یہ ام کلثوم, یہ رقیہ, ہاتھوں میں ہتھکڑی, پیروں میں بیڑی, گلے میں تاؤ, کمر میں لنگر. میں نے یہ منظر کیسے کوفے میں دیکھا, شام میں دیکھا. اللہ اکبر. قیامت ہے عزیزو. پوچھنے والے نے ایک دن یہ بھی پوچھ ہی لیا, مولا سب سے زیادہ غم کہاں مولا سب سے زیادہ غم کہاں ہوا. مولا کہتے عائشہ عائشہ عائشہ. اے مولا ایک بار پھر شام میں قیامت ہے. آئے سکینہ کا حالات خطرے میں ہے, زینب کی بارگاہ خطرے میں ہے. میں ایک مرتبہ ارے کربلا میں عباس کو آواز دوں گا, اے آقا عباس, ارے کربلا سے شام پہنچیے. بہن بلاتی ہے, بھتیجی آواز دیتی, یا باب الہوائے اغثنی, یا باب الہوائے اغثنی. اے عباس مدد کو پہنچو, اے باب الہوائے مدد کو پہنچو. اس لیے کہ اگر آپ ظاہر کی مدد کو پہنچتے ہیں, حسین کے ظاہر کی مدد کو پہنچتے تو کیا زینب کی مدد کو نہیں پہنچیں گے؟ ہاں عزیزو, اس لیے کہ ایک ظاہر کو اٹھا کر متوکل کے زمانے میں دریا میں پھینک دیا گیا. اب جو دریا میں پھینک دیا گیا تو ظاہر نے ایک مرتبہ آواز دی, مولا با آقا حسین, میں کربلا کی زیارت کو نکلا تھا, مجھے کربلا پہنچائیے. ایک مرتبہ اس نے کیا دیکھا, ایک نقاب پوش گھوڑے پر سوار ہے, آتا ہے, کہتا میری ابا کا دامن تھام لے. ابا کو پکڑا, اس کے بعد کربلا پہنچا دیا. کہ دیکھ رہا ہے یہ حسین کی قبر ہے, بس زیارت کر لے, بس زیارت کرنے چاہیے. اس سے پہلے کا آپ میرے محسن ہیں, اپنا ہاتھ دے دیئے تاکہ میں آنکھوں کا بوسہ لے لوں. کہ بھائی میرے اچھا نے میرے ہاں, ارے کربلا میں قلم ہوئے. حکم اللہ خیر دیتا, میں عباس ہوں, حاضر ہو, سید سجاد, غریب, مظلوم, شہید, مسموم. ہاں کیسا مظلوم ہے, کیسا مظلوم ہے. ہاں بیویوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ناکے پہ رکھا گیا تھا. سید سجاد عزیز, کبھی آپ نے پیدل سفر کیا ہے عزیزو؟ کربلا, ہاں کربلا لوگ نجف سے جاتے تو پورے راستے کتنی راحت ہوتی ہے, کوئی پانی دے رہا ہوتا, کوئی کھانا دے رہا ہوتا. ارے آپ کی کتنی صاحب کے لیے کتنی سہولتیں فراہم کی جاتی. ہائے میرا مولا, ارے کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, بھوکا بھی ہے, پیاسا بھی ہے, ظالم تازیانے بھی مار رہا ہے. اے عزیزو عزیزو, یہاں زنجیریں لگی, دیکھ رہے ہیں تصویریں, آپ بیان کروں کیا تھا. ارے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی, پیروں میں بیڑی تھی, گلے میں توق تھا, کمر میں لنگر تھا. اے عزیزو, زنجیر جو توق سے جڑی ہوئی تھی, اس زنجیر کے پر 7 پتھر بنا تھا, اور جو توق تھا, توق میں کیلیں لگی ہوئی تھی. مولا چلتے تھے, اور چلنے کے نتیجے میں پاؤں میں چھالے پڑ رہے تھے, پاؤں میں چھالے پڑ رہے تھے. اے عزیزو, ارے ادھر قدم نہ کھڑاتا تھا, ارے پتھر ہاتھوں سے چھوٹتا تھا, زنجیر کھچتی تھی. ایک مرتبہ کیلے گردن میں چپتی تھی, آواز دیتے تھے, چچا ابا, بابا حسین, بھیا علی اکبر. ادھر ظالم آگے بڑھتا, تازیانے مارتا. میرا مولا کہتا تھا اب مجھ میں تازیانے کی طاقت نہیں. اے عزیزو, آئیے آخری چند جملے. وہ دن آ گیا, 25 محرم کا دن آ گیا. میرے مولا کو زہر دے دیا گیا, زہر دے دیا گیا. زہر کے نتیجے میں میرے مولا کی شہادت ہوئی. ہاں مولا نے وصیت کی, اے لال باقر تم
تم مجھے غسل دینا، اے لال باقر تم مجھے کفن پہنانا، اے لال باقر تم میری نماز جنازہ پڑھانا۔ ہائے کربلا میں سید سجاد بھی تھے، امام باقر بھی تھے، ہائے کربلا میں 72 لاشیں بے گور و کفن، ارے نہ غسل دیا گیا نہ نماز جنازہ، بیٹا تھا اسیر جفا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہ لال میرے جنازے کو اٹھانا، میرے تابوت کو لے کے گھر سے نکلنا، بقی میں میرے چچا کے پہلو میں دفن کر دینا۔ آخری جملے، تابوت نکلنے کو ہے، بازیزو بیک مرتبہ تابوت امام سید سجاد تیار ہوا، ارے لوگ لے کر چلے، بقی کی طرف